حسیب اور عائشہ کی اچھی دوستی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے چچا زاد تھے۔ حسیب کی امی بچپن ہی میں فوت ہو چکی تھی۔ عائشہ اور حسیب کا گھر چونکہ قریب تھا، اس لیے وہ دونوں ایک ساتھ اسکول جایا کرتے تھے۔ وہ ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے۔ حسیب اپنی 2 بہنوں میں سب سے بڑا تھا۔ جب اس کی والدہ دنیا سے رخصت ہوئی، اس وقت حسیب 7 سال کا تھا۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھا۔ کب ماں بیمار ہوئی، کب اس کا جنازہ نکلا۔ عائشہ اور حسیب ہم عمر ہونے کی وجہ سے گہرے دوست تھے۔ اسکول سے لوٹنے پر کھانا ایک ساتھ کھاتے، اسکول کا کام کرنے کے بہانے ساری دوپہر شرارتیں کرتے، رات کو بے نیاز اپنے گھروں کو لوٹ کر بستر پر سو جاتے، ہر غم سے بے پرواہ، ہر فکر سے آزاد۔ وقت گزرتا گیا، وہ بڑے ہوتے گئے۔ معلوم نہیں کب حسیب کو عائشہ سے پیار ہونے لگا اور اس کی محبت میں شدت آتی گئی۔ عائشہ اس جذبے سے بے خبر تھی۔ وہ آج بھی حسیب کو سچا دوست مانتی تھی۔ دوستی سے آگے کا کوئی رشتہ اس کے دماغ کے آخری حصے میں بھی نہ تھا۔ وہ 8ویں جماعت میں ہوئے تو ان کی جماعتیں الگ کر دی گئیں، جو ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ عائشہ بہت خفا تھی، جبکہ حسیب غصہ بھی تھا۔ زندگی کے ساتھ مصروفیات بھی بڑھنے لگیں۔ حسیب گھر میں بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے ابو کی نظر میں تمام وقت رہتا۔ وہ اسے ہنرمند آدمی بنانا چاہتے تھے تاکہ آنے والے کل کی ذمہ داریوں کے لیے اس کے کاندھے مضبوط ہوں۔ اسے 2-3 دن بعد ضرور لیکچر دیا جاتا اور مستقبل کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جاتا۔ مختصر یہ کہ چھوٹی سی عمر میں وہ فکر معاش میں مبتلا ہو گیا تھا اور یہی وقت کا تقاضا بھی تھا۔ حسیب ہر صورت عائشہ کو پا لینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے خواہ اسے دن رات محنت کرنا پڑے، اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ حسیب اور عائشہ کی باتیں پہلے سے کم ہونے لگی تھیں، کیونکہ ایک ساتھ بیٹھنے اور ملاقات کا موقع کم ملتا تھا۔ جوانی کا جوش حسیب پر غالب تھا۔ وہ ہر دن ارادہ کرتا کہ وہ اپنے باپ سے عائشہ کی بات ضرور کرے گا۔ حسیب کے والد اس کی شادی کے بارے میں ہر باپ کی طرح بے فکر تھے۔ ایک بات یہ تھی، جب تک حسیب پیسے کمانے اور ایک خاندان کی کفالت کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتا، شادی کی تقریب ممکن نہ تھی۔ حسیب مایوس ہو چکا تھا کہ قدرت نے انہیں ایک اور موقع فراہم کیا۔ حسیب اور عائشہ ایک دوسرے کو موبائل پر پیغام بھیجنے اور خیریت دریافت کرنے لگے تھے۔ حسیب کے پاس اپنا فون تھا، جبکہ عائشہ اپنے والد کا فون استعمال کرتی تھی۔ کھٹن راستہ کچھ آسان ہوا تھا، تشنگی میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی، اور ہاں، اضطراب مزید بڑھ گیا تھا۔ فکر معاش کو محبت پانے کی خاطر حسیب نے قبول کر لیا تھا۔ اب حسیب کو یقین تھا کہ جلد اس کی زندگی میں سکون آئے گا، اس کی بے قراریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کیا! ایک اور مصیبت آن پڑی تھی۔ حسیب کی دوسری کزن اریبہ حسیب کو چاہنے لگی تھی۔ جب حسیب کو یہ بات پتہ چلی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ڈوبتے ڈوبتے جو تنکا ملا تھا، وہ پھر کھونے لگا تھا۔ اریبہ اور حسیب کے والد کی اچھی دوستی تھی، پھر وہ رشتہ دار بھی تھے، تو بہت ممکن تھا کہ حسیب کے والد اریبہ کو بہو بنا لیتے۔ ایک دن حسیب نے ہمت کر کے اپنے والد سے بات کی، لیکن بے سود۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اریبہ اور حسیب کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ عائشہ کے والدین کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے عائشہ کو موبائل دینا چھوڑ دیا اور سختی سے منع کیا کہ وہ حسیب سے ملنا تو دور بات تک نہیں کرے گی۔ خود عائشہ کی حالت غیر تھی۔ 2 جڑے دلوں کو سختی سے جدا کر دیا گیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پائے تھے، اور یوں بچپن کی چاہت حوادث زمانہ کی نذر ہوئی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں، دنیا میں سب کچھ مل نہیں جاتا، اور محبت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا ملاقات کی جگہ ہے، ملن تو جنتوں میں ہوں گے۔